یہ ریڈیو قطر ہے اور اب آپ شام سے آج کا دوسرا بلیٹن سنیے۔ پہلے ہیڈ لائنز۔ وزارت صحت کل بدھ کے روز سے پورے ملک میں ویکسینیشن مہم کا آغاز کر رہی ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے آج حمد انٹرنیشنل سی پورٹ کا دورہ کیا اور وہاں دوسرے کنٹینر ٹرمینل کا افتتاح کیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع سے پاکستان کے جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف نے ملاقات کی ہے۔ یونائیٹڈ کنگڈم میں کرونا وائرس کی ایک نئی نسل منظر عام پر آ جانے کے بعد دنیا کے کئی کیپٹلز نے برطانیہ کے لیے اپنی پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ یہ تھی ہیڈ لائنز اور اب پیش خدمت ہے بلیٹن ان ڈیٹیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب السمو شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات پر قطر نے کووڈ-19 ویکسین کی پہلی شپمنٹ وصول کر لی ہے۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے نیشنل ہیلتھ اسٹریٹجک گروپ کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللطیف الخال نے کہا ہے کہ کل بدھ کے روز سے ملک میں ویکسینیشن کی مہم شروع کی جا رہی ہے، جس میں ملک کے 7 ہیلتھ سینٹرز میں یہ ویکسین لگائی جائے گی۔ قطر کی حکمت عملی کے مطابق سن 2021 کے دوران قطر میں رہنے والے تمام لوگ یہ ویکسین حاصل کر سکیں گے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 149 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 122 افراد پہلے سے ہی یہاں مقیم ہیں، جبکہ 27 افراد بیرون ملک سے قطر پہنچے ہیں اور انہیں کوارنٹین کر لیا گیا ہے۔ وزارت صحت نے اس بیماری سے مزید 202 افراد کے صحت یاب ہونے کا بھی اعلان کیا ہے، جس کے بعد ملک میں اب تک اس بیماری سے صحت یاب ہونے والوں کی کل تعداد 140,129 ہو گئی ہے۔ صاحب اسمو امیر کی اہلیہ شیخہ جواہر بنت حمد بن سحیم آل ثانی نے آج کویت میں شیخ ناصر صباح الاحمد الجابر الصباح مرحوم کی بیوہ شیخہ حصہ صباح السالم الصباح سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ شیخہ جواہر نے کویت کے حکمران خاندان سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ وہ جانے والے کو اپنی رحمتوں میں لیتے ہوئے اپنی وسیع تر جنتوں میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے رشتہ داروں کو صبر جمیل سے نوازے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبد العزیز آل ثانی نے آج حمد انٹرنیشنل سی پورٹ کا دورہ کیا، جس کے دوران انہوں نے دوسرے کنٹینر ٹرمینل کا افتتاح کیا۔ اس ٹرمینل میں جدید ترین ماحول دوست وسائل فراہم کر دیے گئے ہیں، جن کی وجہ سے اس بندرگاہ میں کنٹینرز کی سالانہ تعداد میں مزید 3 ملین کا اضافہ ہو جائے گا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے اپنے اس وزٹ میں حمد پورٹ ہیلتھ سینٹر کا بھی افتتاح کیا اور اس ہیلتھ سینٹر میں فراہم کی گئی طبی سہولتوں اور وسائل کا جائزہ لیا، جو بندرگاہ کے ملازمین کو میڈیکل سروسز کی فراہمی کے لیے ضروری ہیں۔ وزیر اعظم نے بندرگاہ کے اپنے اس دورے میں قطر کی موانی کمپنی کے اہلکاروں سے بندرگاہوں کی اسٹریٹجی، ان میں لائی جانے والی وسعت اور ان میں ہونے والی بیرونی سرمایہ کاری کے بارے میں تفصیلات سنی۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبد العزیز آل ثانی نے آج جمہوریہ فرانس کے وزیر اعظم شان کاسٹیکس کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی۔ اس رابطے میں انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں، خاص طور پر معاشیات، سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبوں میں ان تعلقات و تعاون کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ دونوں وزرائے اعظم نے قطر میں ہونے والے 2022 کے فیفا ورلڈ کپ میں فرانس کے 2024 کی اولمپک گیمز کے انعقاد میں باہمی تعاون کو فروغ دینے کے وسائل اور تجربات کے تبادلے پر بات چیت کی۔ اس کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کی تازہ ترین صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔
نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ندیم رضا نے ملاقات کی، جس میں مشترکہ دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ اسی طرح امیری گارڈ کے کمانڈر میجر جنرل حزا بن خلیل الشہوانی سے بھی پاکستان کے جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف کی ملاقات ہوئی، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے مختلف پہلوؤں اور اسے فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد اب 77 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے، اور اس وائرس سے متعلقہ ڈیولپمنٹ میں بہت تیزی آ گئی ہے۔ یونائٹڈ کنگڈم میں کرونا وائرس کی ایک نئی نسل کے منظر عام پر آ جانے کے بعد دنیا بھر میں خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی ہے، اور کئی کیپٹلز نے برطانیہ کے لیے اپنی پروازیں کینسل کر دی ہیں، اور برطانیہ ایک طرح سے دنیا سے کٹ کر رہ گیا ہے۔ کئی ملکوں نے تو اپنی سرحدیں ہی بند کر دی ہیں، اور صحت کی عالمی تنظیم ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ یہ ایک نئی نسل کا وائرس کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ لندن نے اعلان کیا ہے کہ وہاں 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ویکسین کی پہلی ڈوز لے لی ہے۔ ادھر امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن نے اطمینان کا پیغام دینے کے لیے ٹیلی ویژن کیمراز کے سامنے یہ ویکسین لگوائی ہے۔ امریکہ کے معاون وزیر صحت نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ کرونا کی نئی نسل عام وائرس سے زیادہ خطرناک نہیں ہے۔ حتیٰ کہ امریکہ میں کرونا ویکسین کی امپروومنٹ کی ذمہ دار سائنسی ٹیم کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایسے کوئی دو ٹوک دلائل نہیں ہیں جن سے یہ اشارہ ملتا ہو کہ یہ نئی نسل کا وائرس زیادہ پھیل رہا ہے۔ اور بلیٹن کے اختتام سے پہلے سماعت فرمائیے ہیڈ لائنز ایک مرتبہ پھر۔ وزارت صحت کل بدھ کے روز سے پورے ملک میں ویکسینیشن مہم کا آغاز کر رہی ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے آج حمد انٹرنیشنل سی پورٹ کا دورہ کیا اور وہاں دوسرے کنٹینر ٹرمینل کا افتتاح کیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع سے پاکستان کے جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف نے ملاقات کی ہے۔ یونائٹڈ کنگڈم میں کرونا وائرس کی ایک نئی نسل کے منظر عام پر آ جانے کے بعد دنیا کے کئی کیپٹلز نے برطانیہ کے لیے اپنی پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا دوسرا بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلا بلیٹن کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔